السلام علیکم جی، عید مبارک، عید مبارک اور عید مبارک۔ پاکستان سمیت مسلمان جہاں جہاں عید منا رہے ہیں انہیں اس پلیٹ فارم سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے عید کی دلی مبارکباد۔ یہ دعا ہے کہ عید ہم سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں لائے اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان خوشیوں میں اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر سکیں۔ آج سیدھی بات کی اس خصوصی نشست میں ہم اپنے سیاستدانوں سے بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ اپنی عیدیں کیسے مناتے ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ یہ مذہبی تہوار ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک بڑے سیاسی اجتماع اور عوامی رابطہ مہم میں بدل جاتا ہے، اور آج بات کریں گے کہ ملکی سیاست میں رواداری اور برداشت کو کیسے لایا جا سکتا ہے اور نفرت اور ذاتی دشمنی میں بدلی ہوئی اس سیاست کو ایک ہیلدی کمپٹیشن میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن ہم جہاں یہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منا رہے ہیں، وہیں ہم ان شہداء کو بھی ضرور یاد رکھیں گے جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ اپنے مہمانوں سے آپ کا میں تعارف کراؤں گی تو ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما اور چیئر پرسن ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور سہروردی صاحبہ موجود ہیں۔ اکلوتے میل گیسٹ عثمان محمود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ ان تینوں مہمانوں کو میں ویلکم کروں گی اور ان سب کو میں عید مبارک کہوں گی۔ آپ کو بھی ایک دفعہ پھر سے عید مبارک۔ اوور ٹو دا گیسٹ ناؤ۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ ویسے تو کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک اکلوتے میل گیسٹ ہیں یہاں پر، میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں۔ آپ کی تو عید ہم خواتین سے بہت مختلف ہوتی ہے عثمان، ایم آئی رائٹ؟ کتنی مختلف ہوتی ہے اور بڑی عید خاص طور پہ کیسے مناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بینش آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اہلیان پاکستان کو اور اس ملک میں رہنے والے تمام ہمارے مسلم غیر مسلم جس بھی کمیونٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے ان کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد ہو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرولی ویل ڈیزروڈ جو پریزیڈنشل ایوارڈ آپ کو ملا ہے اس کی بھی آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بونس مارکس فار دس ون، تو آپ کو تہہ دل سے اس کی مبارکباد ہو جی۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اور اس دفعہ تو میں آپ کو ضرور بینش ایک بات بتاؤں کہ ہمارے لیے یہ جو عید ہوگی یہ ایک یکساں طور پہ ایک مختلف عید ہوگی، کیونکہ اس دفعہ بلاول صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ہماری تجویز پہ ایک انیشیٹو لیا تھا کچے میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کا۔ اینڈ اف آئی مے ایڈ، اس میں 20 بلین پلس کا فار دا فرسٹ ٹائم ایور کچے کے ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ لوگوں نے بندوق تو اٹھائی تھی، قلم کبھی نہیں اٹھایا تھا، ان کو کبھی بھی ریاست پاکستان کی طرف سے ان 78 سالوں میں یہ احساس کبھی نہیں دلایا گیا کہ آپ بھی اس ملک کے ایک محب وطن شہری ہیں اور ریاست آپ کی بھی ماں جیسی ہوگی۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات پہ کہ اس مرتبہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان میں صادق آباد میں ایک ایسی عید منائیں گے جہاں پہ کچے کے حالات یکساں طور پہ مختلف ہوں گے، لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو چکا ہے، اور میں اس کا بھرپور کریڈٹ جو ہماری نوجوان قیادت ہے بلاول صاحب کی شکل میں اور مریم بی بی کی شکل میں ان کو دینا چاہوں گا۔ تو اس دفعہ وی آر ہوپ فل کہ ادھر کے لوگوں کی طرز زندگیاں بہتر ہوئیں گی اور انشاءاللہ اس کے دیر پا نتائج جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے جی اللہ کے حکم سے۔ آپ کی تو ڈیفینیٹلی بہت ہی منفرد ہے اس دفعہ کی، اور آئی ایم شیور کہ وہ بہت اسپیشل بھی ہوگی، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو آل دا عید پکچرز جو کہ آپ اپنے رحیم یار خان میں جا کے جب شیئر کریں گے، بیکاز آئی نو یو آر ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا۔ اگین سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، ویسے پروگرام بھی ویسے بعد میں سوشل میڈیا پر آئے گا، ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، ہے نا۔ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ آج کل آپ بہت مصروف ہیں، مجھے آپ کی مصروفیت کی وجہ بھی معلوم ہے۔ سچ اے سافٹ پرسن اور اتنا سیریس، اتنا مشکل کام، ہاؤ آر یو مینیجنگ اینڈ ہاؤ آر یو کوپنگ ود اٹ؟ بیکاز وین اٹ کمز ٹو ویمن پروٹیکشن، یہ نام اپنے آپ میں ہی مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ اسٹینڈ بائی اٹینشن، یو نو، اینڈ ریڈی اسٹڈی گو، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی آف کیمرہ بھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ڈسکس کر رہی تھی، یہ عید آپ کے لیے کتنی مختلف ہونے والی ہے، بیکاز ایوری سنگل ڈے انٹل دس عید آپ ایسے روزانہ پتہ نہیں کتنے کیسز دیکھتی ہوں گی، سنتی ہوں گی۔ ہاؤ ڈفرنٹ دس عید از فار یو؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہے بیرش، میں نے سیاست 2013 میں جوائن کی تھی، اور جو میں نے اب ان لاسٹ 2 ایئرز میں ایز دا چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جس طرح دیکھا ہے سیاست، جس طرح خواتین کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہوئے
ज़्यादती, रेप, मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं एक्चुअली ये फील करती हूँ कि अब पहली बार मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे मुझे लगता है कि मैं ख़वातीन की जस्टिस के लिए काम कर सकती हूँ. और बिल्कुल जैसे 1122, जैसे 15, जैसे पुलिस ईद के दिन पे काम करती है, उसी तरह हमारा इदारा भी ईद के दिन उसी तरह विजिलेंट होता है. बल्कि मैं आपको बताऊं कि ईद की छुट्टियों में ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं. अच्छा. ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा होता है. तो सीरियसली एक्चुअली द केसेस इंक्रीज मोर, सो योर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी देयर. एंड मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ईद के दिन भी एक दफ़ा ऑफिस का चक्कर भी ज़रूर लगाऊँ. तो ईद जैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ईद है, सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट. और जिस तरह में अल्लाह ताला ने हमें कहा कि हम चाहे हमें फाइनेंशियली सैक्रिफाइस करना पड़े या कुर्बानी करनी पड़े, उसके साथ साथ मैं ये इस दफ़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि हम उसके साथ साथ वो हरकतें जो हमारे मर्द हज़रात फॉर एग्ज़ाम्पल जो ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी के तौर पे करते हैं, उनको भी सैक्रिफाइस करें. इस ईद पे मेरा मैसेज है कि अगर आप अपनी ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं तो प्लीज़ उससे भी ये प्रॉमिस करें कि हम उसका भी सैक्रिफाइस करेंगे. अगर देखें जैसे आपने कहा कि मैं बहुत soft personality, that's true. But in these 2 years, the amount of resilience I have developed, because मैं खुद जब visit करती हूँ इन केस को, मैं चाहती हूँ. मेरा पहला केस सानिया ज़ारा की जैसी बच्ची का था जिसको मर्डर करके उसको सुसाइड का दे दिया नाम, और उस बच्ची की मुझे कब्र कशाई करानी पड़ी और मुझे उसकी PFSA से फोरेंसिक सैंपल्स मिल के वो DNA सैम्पलिंग लेनी पड़ी. तो इस ईद पे मैं ये मैसेज, और जब मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियाँ, इस तरह के केसेस होते हैं, 2.5 साल की बच्चियाँ झंग के इलाकों से, या 10 साल की बच्ची जिसमें जो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जिसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई बॉडी की, उसके साथ रेप करने के अटैम्प्ट्स. आपकी मतलब आप एज अ मदर ऑल्सो, एज अ सिस्टर, आप सोचते हो कि आपका माशरे को क्या हो गया. तो मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी इस ईद पे कि जैसे ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी कहते तो हैं कि हम मेल डोमिनेटेड है, लेकिन हमारी जो मदर्स हैं ना, वो बहुत कंट्रोल करती हैं अपनी फैमिली सिस्टम को. तो जिस वक्त हम बेटे और बेटियों को की परवरिश कर रहे होते हैं, हम उस टाइम पे अपनी बेटों को ये सिखाएं कि किस तरह हमने अपनी बच्चियों की इज़्ज़त करनी है. या हमने जब एजुकेशन देनी है तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमने बेटी को उसी तरह प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त देनी है, एजुकेशन देनी है, उसकी सेल्फ़ इस्टीम को नहीं करना. इसी तरह हम लड़कों को ये ब्रॉट अप दें कि ख़वातीन पे हाथ उठाना या उन पे तशद्दुद करना या उनके ऊपर एसिड थ्रो करना या ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें करना या मर्डर कर देना. तो ये हालांकि ईद का दिन है, लेकिन ये चीज़ें इन तमाम लोगों को अपना गुस्सा कुर्बान करना चाहिए इसको कुर्बानी के साथ साथ. आई थिंक सो ये सारी चीज़ें एंगर इश्यूज के साथ आती. वेरी राइटली सेड. आई टेक दिस थिंग वेरी फॉरवर्ड टू डॉक्टर ज़रका साहिबा. ज़रका साहिबा, आपकी ईद कैसे होती है? और अगर इस ईद की मैं खुसूसी तौर पे बात करूँ, यू आर वेरी मच इन पावर, यू आर अ सिटिंग सेनेटर एंड अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं अदर देन अ पॉलिटिशियन, और बहुत से लोगों को आप एक रोज़गार प्रोवाइड करने का मौका भी प्रोवाइड करती हैं. आपका इंटरेक्शन सोसाइटी के डिफरेंट लोगों से होता है. आपकी नॉर्मली ईदें कैसे होती है विद सच अ वास्ट सोशल सर्कल? और साथ ही साथ इस ईद के ऊपर आप क्या पैगाम देंगे कि क्या कुर्बान करना चाहिए? अना, गुस्सा, व्हाट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी बहुत मुबारक. आपको तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह. वैसे ही आप इम्तियाज़ ये ईद मेरे लिए ये डिफरेंस लेकर के आई है कि एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग ईद कुर्बान प्लस माय तमगा. पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट कि जैसे हम पूछे ना कि किसकी ईद कैसे डिफरेंट है. ओवर टू यू डॉक्टर साहिबा. एक्सीलेंट. सो जी, मेरा ख्याल है बात ये है कि ये ईद है, हमें पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के गम को समझना है. क्योंकि देखिए, ईद कुर्बान, आप बकरा कुर्बान करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं बकरा मिलता कितने का है? वैसे आप गोश्त, छोटा गोश्त लेने जाएं तो 3000 रुपए किलो है,
لیکن جب آپ بکرا قربان کرتے ہیں تو وہ 60 یا 70 ہزار روپے کا بکرا ہے, اس میں سے 8 یا 10 کلو آپ کو گوشت ملا نکلتا ہے. 60-70 ہزار کا بکرا؟ میں مجھے نہیں ملا 60-70 ہزار کا, لاکھ ویسے میں روپے کا بتاؤں. مل رہا ہے نا. اور میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کتنے کا ملا. یہ اپنے حلقے میں تو بہت لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوں گے, ہر کوئی. پاکستان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کوئی لوگوں کی آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. ہمارا جو جذبہ ہے مدد کا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ بس یہ سب سے بڑی فکر ہوتی ہے, اور مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا کرم ہے. ہم اس کا, یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ پی ٹی آئی کی ہیں تو کیا حالات ہیں, تو میں کہتی ہوں جو بھی کتنی بھی مشکلات ہوں, اللہ کا اتنا شکر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے, اس کے ہمارے پہ کتنے کرم ہیں. تکلیف میں تو وہ ہے جس کا کوئی بچہ جیل میں بند ہے, جس کے گھر کا روزگار ختم ہو گیا, جس کا چولہا بند ہو گیا, تو ان چیزوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں بانٹے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور آپ کہہ رہی تھی کمپٹیشن نہیں ہمیں کرنا, ہمیں کولیبریٹ کرنا ہے. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں سب پاکستان کی ہیں, ہم ایک ملک کے, ہم کوئی دشمن ملک سے تو نہیں آئے نا. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے مدد کرنی ہے, اپنا دل بڑا کرنا ہے. اور جو وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے, تو حکومت کو بھی دینے والا ہاتھ ہے, ان کو بھی آسانی کرنی چاہیے. جو لوگ جیلوں میں ہیں, وہ لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا, جو ورکرز ہوتے ہیں, جو آتے ہیں, وہ پھر بیچارے جیلوں میں پھنس جاتے ہیں. لیڈروں کو تو پھر بھی, میں سینیٹر ہوں, میں جیل جاؤں گی تو مجھے کوئی نکال لے گا, بیل ہو جائے گی کچھ نہ. وہ بیچارہ غریب لڑکا جو وہاں پہ, تو میں یہی سوال بھی کرتی ہوں کہ بھائی وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے آپ جیل نہیں جائیں گی, بیکاز یو آر اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان. اور مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ دعائیں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. آپ کی اور آپ جیسے لوگوں کی جیل میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اور آپ جیسے لوگوں کی آزاد فضا میں ضرورت ہے, ہم جیسے پروگرامز میں ضرورت ہے, who can talk sense, who can do good narration building, اور جو کہ پاکستان کو مل کر کے گائیڈ کر کے آگے لے کر کے جائیں. اسی طرح میں آگے جانا چاہوں گی. کہتے ہیں سیاستدانوں کی چھٹی نہیں ہوتی. عید کے دن کہیں نہ کہیں ہم بریک لیتے ہیں, مطلب ہم بھی بریک لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز پہلے ریکارڈ کر لیں, آگے پیچھے کر لیں کہ ایک ہم چھوٹا سا بریک لے لیں. آپ تو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, اپنی عید کے اندر اپنی فیملی کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ٹائم تو فیملی کو وہی دینا ہوتا ہے, یا پھر صرف کھانا جب لگتا ہے تب آتے ہیں کہ اچھا جی بیگم صاحبہ نے کیا بنایا عید پہ, یا واٹ از ہیپننگ. دیکھیں بینش, میں آپ کو بتاؤں کہ پالیٹکس نا, اٹس ناٹ اے پروفیشن, اٹس اے لائف اسٹائل. اٹ ٹیکس اوور یور لائف. تو whosoever wishes to enter now, I am giving you a disclaimer. تو ابھی آپ کو میں حقیقت بتاؤں کہ I am very grateful to my wife that she is very tolerant with my lifestyle. تو ہم کھانا بھی کٹھے نہیں کھا سکتے, ڈنر کٹھے کر لیتے ہیں. عید کے تینوں دن اچھا صبح 8:30-9 بجے سے لے کے جب آپ قربانی سے فری ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے شکر سے, وہ عوام کا ایک آنے کا جمع غفیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہم سارے بھائیوں کو, کزنس کو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, بیکاز وی کانٹ ہینڈل دا اماؤنٹ آف پیپل. پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے, اللہ کا کرم ہے تو سلسلہ چل ہی رہا ہے جی. تو فیملی کا تو انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں نکل پاتا, مگر ہم پھر کرتے یہ ہیں کہ وی اسٹے اپ ٹل لیٹ. شام کو ڈنر کٹھے کر لیا, بعد میں بچوں کے ساتھ کوئی بورڈ گیمز وغیرہ کھیل لی. کھاتے باتے بھی ہیں کہ نہیں, یا یہ جو فزیک آپ نے بنائی ہے یہ جم کے اندر بنائی ہے کہ کھانا نہ کھا کے بنائی ہے؟ ڈیلی الحمدللہ 5 کلومیٹر آئی جاگ جی. واہ جی کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے جی, تو I مطلب try فٹنس to, فریک بھی ہیں. دس از گڈ. فریک تو نہیں کہوں گا جی, بس ایک ڈسپلنڈ لائف گزارنے کی عادت ہے جی, اسی ڈسپلن میں رہتے ہیں. بٹ پولیٹیشین کی فیملی کمپرومائز ضرور ہوتی ہے جی. تو میں خواتین کے مرد حضرات کو اور اپنی بیگمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جی. بہت اچھی بات ہے. عید کے بعد نا بڑے چیلنجز بھی ہیں, بیکاز دا مومنٹ عید کا تیسرا دن, آج ڈیفینیٹلی ہم پہلے دن کے اوپر یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں, دوسرا دن بھی ہوگا, پھر تیسرا دن ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہونا شروع ہو جائے گی بات بجٹ کی اور مہنگائی کی. سو یہ ہلکے کی سیاست کرنے والوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو انٹرٹین یور پیپل. کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے, بیکاز حکومت اگر سبسڈی دینے کی کوشش بھی کر رہی ہے تو ہم IMF کے کانٹریکٹ کے اندر ہیں, وی آر باؤنڈ, ہمیں ان کی شرائط پوری کرنی ہے, سبسڈی دے کر کے بھی نہیں لی جا سکتی. تو کیسے سمجھایا کیسے آپ نے؟ دیکھیں بینش, میں عرض کروں کہ there is always room for improvement. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے اپنی تمام کوششیں
چاہے آپ کی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارا کردار رہا ایران امریکہ اسکرمش کو سالسی کر کے یہ اسکرمش تو نہ بولے, دس از اے فل اسکیل وار تھی جی, ہاں فل اسکیل, تو اس میں جو ہماری انٹرونشن تھی دیٹ واز along ویری پازیٹیو لائنز. تو جہاں اچھائیاں ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, بٹ حکومت کو ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر وہ کنٹرول کریں, کرٹیل کریں تو مزید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ مہنگائی کی بات کریں جی, ہم ایک ایگریکلچرل اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کاشتکار بھی ہیں, ہم گروورز بھی ہیں, ہم فارمرز بھی ہیں, اور آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 60% مور اور لیس لیبر فورس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. میں پھر یہی گزارش کر رہا ہوں, ابھی ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں مریم بی بی کی تعریف کی کچے کے حوالے سے, بٹ جہاں پہ دے نیڈ فردر روم فار امپروومنٹ, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو کمپیٹ, وی ہیو ٹو کولیبوریٹ, اور جب ہم کلیکٹیو وزڈم اپلائی کریں گے تو ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچ پائیں گے جس سے ایک بہتر حل نکلے گا. ڈاکٹر صاحب نے بات تو کر دی ہے کولیبوریشن کی, خود کولیبوریٹ بھی کر لیں گی, پر باقی ان کی آدھی پارٹی نہ کرتی کولیبوریٹ, وہ کہتی ہے نہیں ہم نے, میں کرتی ہوں اس کے بارے میں بات کروں گی. یہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ جیسے لوگ اگر کچھ ذرا ڈیسیجن میکنگ کریں نا اپنی پارٹی میں, آپ یقین کریں پی ٹی آئی جیسے آپ کو پارٹی کوئی نہ ملے, لیکن اینی ویز زرکا صاحبہ کی طرف میں آؤں گی, لیکن ہے نا یہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ عید نا بڑی پریشر والی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پنجاب میں سرکار ہے آپ لوگ کی, اور چیف منسٹر ہیں خاتون فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وچ از مریم نواز, اور بہت سی مین پورٹ فولیوز پہ خواتین کو بٹھایا گیا. اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ایم شیور ڈاکٹر زرکا بھی اس بارے میں ایز اے وومن بہت پراؤڈ ہوں گی, لیکن دس آلسو برنگز اے لاٹ آف مور پریشر بیکاز پیپل وانٹ ٹو سی کہ واٹ سو مینی وومن آن سو ہائی پروفائل جابس اور ہائی پروفائل ڈیزگنیشنس پہ کیا کر رہی ہیں. سو کتنی پریشر والی یہ جاب ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے فون کیا اور کہا یار ہے نا یہ ٹھیک نہیں کیا, یا فون کیا اور کہا ہے نا ویل ڈن, مطلب یہ تو زبردست ہو گیا ہے کہ یہ پورٹ فولیو جب سے آپ کو ملا ہے ویمن پروٹیکشن کا, آپ کی زندگی کیسے بدلی پولیٹیکلی؟ بینیش, ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن آپ کے شو پہ یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک سنت ابراہیمی ہے جس میں ہمیں سیکریفائس کرنا جو قرآن میں کہا گیا ہے, ایبسلیٹلی, تو اس کو ہم اس سے نہیں کنفیوز کر سکتے کہ ہم چیریٹی دے دیں. آئی ایم سوری, یہ چیز is important because it's part of our religion and there's a certain following کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو چاہے وہ آپ کچھ بھی چیز قربان کرو, لیکن وہ ایک جب قرآن میں ایک چیز ڈسکرائب کر دی ہے اور اس کا پورا پروسیجر ہے کہ جو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے خوبصورت چیز کو خواب آیا اور اس کو قربان کیا, اور اس کی جگہ جب اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا ایک دمبے کو, تو یہ کانسیپٹ کو ہمیں ایک ایز اے آن یور شو آئی وانٹ ٹو میک دس کلیئر بیکاز بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ مسکنسیپشنس ہوتی ہے کہ ہم کچھ اور دے دیں, کچھ بات نہیں چیریٹی دے دیں, بٹ دیٹس ناٹ ایکول بیکاز دس از اے سنت ابراہیمی جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اینڈ دس از ون میسیج آئی وانٹ ٹو گیو. سیکنڈلی یو رائٹ, دیکھیے پہلی دفعہ پنجاب میں ایسے ہوا ہے کہ ایک سی ایم خاتون آئی ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ایسی ڈیسیژنز مریم نواز شریف صاحبہ نے لی ہیں جو آج تک مجھے نہیں لگتا کسی بھی سی ایم نے لی, جس میں آپ اگر ہیلتھ سیکٹر میں دیکھ لیں, جس طرح آپ ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھ لیں, آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اہم سے اہم پورٹ فولیو جو ہیں وہ خواتین کو دیے گئے ہیں, خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے ہراسمنٹ کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ ٹرانسپورٹیشن میں دیکھ لیں, آپ انرجی سیکٹر میں دیکھ لیں, انفراسٹرکچر میں دیکھ لیں. سو آئی تھنک شی از ڈن اے کمینڈیبل جاب. پولیس میں دیکھ لیں کہ جس طرح پولیس کی پرفارمنس انڈیکس میں انہوں نے خواتین کی رپورٹنگ, آپ کو پتہ ہے کہ ودن اگر آپ 15 پہ کال کرو تو ودن 15 منٹس دا پولیس ول بی ایٹ یور ریسکیو. 15 منٹ ودن 15 منٹس خواتین کی ایف آئی آر سے لے کے ان کو جسٹس دینا اٹس ٹاپ پرائیورٹی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خواتین کے لیے پینک بٹنز انسٹال ہوئے. 15 منٹ میں ویسے پیزا بھی نہیں آتا, پیزا آنے میں بھی 15 minutes. You call 15 within 15 minutes and you can, and you, that's what I'm saying. On Eid, these جو casualties ہوتی ہیں وہ increase ہو جاتی ہیں. تو آپ
کہ اسی پلیٹفارم پہ میں یہ کہوں گی کہ کسی بھی خاتون کو اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا گھریلو تشدد, کوئی وائلنس, کوئی ہراسمنٹ, آپ 15 پہ کال کریں, وہاں پہ نمبر 2 پہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے, دا پولیس ول بی ایٹ یور ریسکیو, وہاں پینک بٹنس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ مریم نواز شریف نے ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طرح ڈیسیژن میکنگ پاور شو کی ہے, شی از ویری ریزیلینٹ اینڈ ویری کریجس. دا وے پارٹی کا انہوں نے ایٹ دا ٹائم, ہمارے پہ بھی ٹائم بہت برا آیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح PMLN کو کمانڈ کیا, جس طرح ان, اور اب ایز اے CM جس طرح وہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہے ان کی, مشکل سے مشکل چیزیں کی ڈیسیجنز انہوں نے پنجاب میں لیں. اور پنجاب میں آپ چاہے ستھرا پنجاب کا دیکھ لیں, چاہے آپ سہولت بازار دیکھ لیں, چاہے آپ فری کارڈیولوجی میں جیسے کہی تھی سب سے بڑی بات وہ تو کچے کی ایگزامپل انہوں نے کچے کی ایگزامپل آپ وہ ایک دیکھ بڑا لیں, آج گٹسی تک ڈیسیژن تھا ڈیفینیٹلی. that was a very difficult decision. وہ جو امپروومنٹس کا کہہ رہے ہیں, جو امپروومنٹس ہیں وہ بالکل اس سال کے بجٹ میں وہ آبویسلی کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کی جا رہی ہیں, بٹ یو رائٹ, آن دی ادر سائڈ وی ہیو دا IMF, یو نو. سو جس طرح, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اور سید عاصم منیر نے, ہمارے CDF نے یہ رول پلے کیا ڈیورنگ دا کانفلکٹ آف ایران اینڈ US, the way پاکستان نے آج تک زندگی میں ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن اتنے اچھے نہیں ہوئے, چاہے ہمارے US سے ہوں, چاہے چائنا سے ہوں, چاہے ایران سے ہوں. the way we came forward to mediate the conflict. Yes, we are rising and we are shining, definitely, ہے نا, very rightly put up. ایک چھوٹے سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. عید مبارک, واپس آئیے. کی جانب سے تمام لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو. بوٹیاں کچھ فریج میں ڈال دو, کچھ تقسیم کر دو اور خود کھا کے لسی پی کے سو جاؤ. مجھے بھی شوق ہوتا ہے کہ جو جانور ذبح ہو کے آ رہے ہیں ان کی جو کلیجی ہے وہ میرے گھر والے میرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہاتھ سے. خواتین کو کلیجے کھانے کا بڑا ہی شوق ہے. کلیجے کھانے کا نہیں, چبانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے سم ٹائم. اگر آپ اپنا وہ کلیجی کھائیں نا, اور اگر آئرن لیولز کسی کی کم ہو تو ملازمہ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے. دلیری دیکھیں کہ مروت صاحب کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے. گوشت کھا کھا کے پھر 3 دن بعد کسی کا گوشت کھانے کا دل نہیں کرتا. ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کے جو سفید پوش طبقہ ہے, خاص طور پہ جو مانگ نہیں سکتے, ان کا ہم ضرور خیال رکھیں. ہاسپٹلز میں جو ہمارے بھائی بہنیں مریض ہیں ان کی تیمارداری کے لیے میں جاؤں. یہی قربانی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. میری طرف سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت بہت عید مبارک. عید کے اس موقع پر ہم نے سجائی ایک بہت ہی خوبصورت محفل. وی ہیو سیلیبریٹیز, گلیمر, فیشن, میوزک اینڈ لاٹس آف انٹرٹینمنٹ. کس دن قربانی ہونی ہے, ایک جیسے کپڑے پہنا کے تیار کر کے. یہ والی عید ہے تو اس کے بعد قربانی بھی ہوتی ہے. میں ہی آخر میں تیار ہوتی تھی. پیارے ستارے آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں. مٹن کی ڈشز ہوتی ہے. انجوائے ایچ ادرز کمپنی. کلیکشن از ویری بیوٹیفل. عید پہ آنا ہے آپ نے. گھر میں ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے.
بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, عید مبارک ونس اگین, اور ہم اپنی عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ود آل دا ویری ویری ڈائنامک پیپل ہیئر ان دا اسٹوڈیو. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں جو وومن پروٹیکشن بیورو کو دیکھ رہی ہیں, حکومت کو ریپرزینٹ کری ہیں فرام نون لیگ. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور سہروردی صاحبہ, اور ان کے بالکل برابر میں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ویری آنریبل ہمارے بہت پیارے عثمان صاحب. ٹھیک ہے جی. اچھا زرکا صاحبہ, ابھی یہ بڑا ایک زبردست موقع ہوتا ہے فیملی سے ملنے کا, لوگوں سے ملنے کا, سب سے ملنے کا. کنسیڈرنگ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اب آپ کس فیز میں ہیں, گزر چکی ہیں یا گزر رہی ہیں. ہیون سیڈ دیٹ, کچھ محسوس کیا کہ یہ اس عید کے اوپر جو کولیبوریشن کی آپ بات کر رہی تھیں کہ اپنے کولیگ سے وہ کولیبوریشن بھی کی جائے تاکہ عید کے بعد جیسے ختم ہوگی, بجٹ کا مسئلہ ہے, پھر اپوزیشن آپ لوگ کا احتجاج بھی ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں, کہ اس کو ذرا صحیح طریقے سے مینیج کر لیا جائے اور اس کے نتائج اور اچھے نتائج عوام تک پہنچے. پاسبل ہے ایسا؟ بہت شکریہ بینش. نہیں, مشکل وقت تو ابھی چل رہا ہے نا. دیکھیے لوگ, ظاہر ہے اتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں, اتنے لوگ جیل میں ہیں, خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی فیملی. دس از ویری ویری سیریس. پر ان کو بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے ایوری ٹیوزڈے. ہاں, لیکن دا فیملی وانٹس ٹو میٹ ہم. ظاہر ہے بٹ ان کی امیجیٹ فیملی تو بشرا بی بی ہے. یہ اچھا, یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ نارملی یہی کاؤنٹر آتا ہے کہ آپ کی امیجیٹ فیملی آپ کی وائف ہوتی ہیں. خان صاحب از میٹنگ دا وائف ریگولرلی اینڈ وچ ہی شوڈ, اینڈ ڈیفینیٹلی ان کی باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہونی چاہیے. لیکن کیا پتہ وہ اپنی بہنوں سے خود ہی نہ ملنا چاہ رہے ہوں, کیونکہ ایک تو اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے. اس کے اوپر بھی ذرا پلیز روشنی ڈالیے گا ضرور. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے بات وہیں واپس آتی ہے کہ آپ ملک آگے چلے گا جب ہی چلے گا جب پورا پاکستان ساتھ چلے گا. بہت اچھی بات ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے. ابھی جو ایکسٹرنل حالات ہیں, ڈپلومیٹکلی ہم نے بہت زبردست کام کیا, اینڈ آل کریڈٹ ٹو دا پیپل ہو ڈیڈ اٹ, وچ از دا فیلڈ مارشل صاحب, شہباز شریف صاحب اینڈ اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے, دیٹ از نو ڈسپیوٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ کے اندرونی حالات, اگر آپ کی عوام کمفرٹیبل نہیں ہے, عوام کے دل میں خلش ہے, ایک خلش مہنگائی کی, دوسری خلش یہ کہ ہمارے لیڈر کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ آپ لیڈر کو کمفرٹیبل کریں, لوگوں کو نظر آئے کہ وہ مزے میں ہے. دیکھیں نا کیا پرابلم ہو جائے گی. آپ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, آپ کیسز چلائیں. خان صاحب خود کہتے ہیں میں نے نہیں نکلنا, آپ میرے لیگلی کیسز چلائیں, لیگلی کیسز سے نکلوں گا تو نکلوں گا. لیکن آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم تو ان کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈاکٹر بھی ان کی پسند کے دے رہے ہیں, ہماری طرف سے تو کوئی روک ہی نہیں. آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف ریزنٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا, ریزنٹمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ملک ہے, ہم بڑے خوش قسمت ہیں, آزاد ہیں. تو یہ دینے والا جب گورنمنٹ ہوتی ہے نا, عقل مند, یہ تو بڑی سمجھدار گورنمنٹ ہے, 40-45 سال کا تجربہ ہے. تو انسیکیورٹی 40-45 سال کا کیسے تجربہ ہوگا؟ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب ابھی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, گائیڈنس دے رہے ہیں ان کو. شہباز شریف صاحب کو بنانے والے کون ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کو بنانے والے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں. بالکل. تو وہ تو یو ہیو ٹو گو ود دیٹ نا, اور وہ ہمیں نظر آتا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے, اور دنیا کو بھی پتا ہے. تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ forgive اینڈ لیٹ گو. دیکھیں جو آپ کی حکومت ہے, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ کوئی آپ سے دنیا کی طاقت نہیں لے سکتی. اتنی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیں اینڈ لیٹ پیپل سی کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. سو وہ ایک خان صاحب کو آپ اچھی جگہ شفٹ کر دیں, ان کی ملاقاتیں کرا دیں, آپ کے جو رولز ہیں وہ آپ کرائیں لاگو. ٹھیک ہے نا, لائرز کو ملنے دیں. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ان کے لیے آسانی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے. اور آگے ملک, اب دیکھیں جو آگے حالات آ رہے ہیں, اگلے 2-3 سال حالات گلوبلی بہت چینج ہو رہے ہیں, بہت مشکل حالات. پاکستان, ابھی میرا ایک سوال ہے کہ اتنا اچھا ہم نے کام کیا, امریکہ ہمارے ساتھ, مطلب ہم ان کی بات سنتے ہیں, ان کی بات آگے. بھائی ہمیں کیا تھا, ہم امریکہ سے کہتے ہیں ہم تمہارا اتنا بڑا کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, تو تم کم از کم ہمیں ایران سے تیل ہی لینے دو, ہمارے لیے ان پر سے سینکشنز اتار دو.
یہ جو 150-200 روپے آپ نے بڑھ گیا تیل، جس کی وجہ سے عام آدمی کو اتنی پرابلم ہوئی. اور جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب فائنل معاہدہ تو یہ چیز ہو جائے، کیا پتا. دیکھیں جو چیز ایک دفعہ اوپر کمپیئر کریں بنگلہ دیش اور انڈیا سے، انڈیا نے اب جا کے بڑھائی ہے کی، ہم نے تو پہلے دن سے بڑھا دی. اور ہمیں پتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے ویسے بھی بہت اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ ہمارے ساتھ. تو دیکھیں اگر عوام کو نظر آئے نا کہ اس میں سے ہمارا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر عوام دل و جان سے آپ کے ساتھ، اور ہے بھی عوام آپ کے ساتھ. دیکھیں 71 میں پاکستان نے ہنری کسنجر کی چائنا سے جو امریکہ کی ملاقات کرائی تھی، پاکستان کے سر وہ سیر آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ نکسن صاحب جب آئے تو انہوں نے یحییٰ خان صاحب تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم ہوئے نا چودھری، یحییٰ خان صاحب نے کہا ہم ٹھیک ہیں. اچھا وہ گئے انڈیا کے پاس، اس وقت اندرا گاندھی صاحبہ تھی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں آپ ہمیں MIT کی طرح انسٹیٹیوٹ بنا دیں. تو IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکنوں نے ان کو بنا کے دیا. تو ہم نا بہت بڑے وہ اپنے آپ سینہ تان لیتے ہیں نا نارتھ جو پاکستانی جو ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، وی آر ویری ہاسپٹیبل پیپل. تو ہمیں بدلے میں اپنے لوگوں کے لیے فائدہ لینا چاہیے، اور بہت اچھی sure بات لے رہے ہے. ہوں یہ جو ایک آپ نے فریڈم والی بات کی نا، میں اس کو چاہتی ہوں کہ اس کی ذرا تھوڑی سی تصحیح ہو جائے. آپ نے غور سے یہ بات سننی ہے، ان کا جو جواب ہے. دا تھنگ از کہ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک لیڈر کو فری کریں، لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ خان صاحب بہت مزے میں ہیں، خان صاحب کا خیال کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی سے بالکل اپوزٹ چیز نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی فری کر دیا، اتنا ہی ریلیکس کر دیا، یہ تو پھر 2 پاکستان ہو جائیں گے نا. آپ تو خان صاحب کے لیے کوئی ایکسٹرا پرویلیج مانگ رہی ہیں، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ دل بڑا کریں، اس کو ختم کیا. آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کچھ کلیش نہیں کرے گی چیز؟ کیوں کلیش کرے گی؟ دیکھیں نا نواز شریف صاحب جب تھے تو ان کو بھی تو مراعات تو سب کو ملتی ہیں. اپنے زرداری صاحب کتنی دیر جیل میں رہے، تو ظاہر ہے دیر آر بیڈ ٹائمز اینڈ دیر آر گڈ ٹائمز. بٹ دیکھیے اٹ از ناٹ اباؤٹ یو. آپ میں نے غلط آدمی، میرے پاس چوائس ہے نا، 2 wrongs don't make a right. میں اگر بہتر کام کر دوں تو اس میں میری واہ واہ ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی مجھے برا، اگر کسی نے کوئی زیادتی کی یا ظلم کیا، اگر ہماری پارٹی نے کیا تو وہ اس کی اونرشپ تو ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے گی نا. اگر دوسری پارٹی کوئی بہتر جیسچر دکھاتی ہے تو اس کی اونرشپ اس کے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے، پوائنٹ نوٹڈ. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب فری نہیں ہیں جیل میں؟ مطلب خیر جیل تو گئے اسی لیے ہیں کہ ان کو وہ فریڈم نہ ملے، جیل بندہ جاتے ہی اسی لیے ہی ہے. لیکن جو بات زرکا صاحبہ کر رہی ہیں کہ ایز اے کولیگ، ایز اے ممبر ان اے پارٹی وچ از ان اپوزیشن ٹو پاکستان تحریک انصاف، کہ خان صاحب فری نہیں ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیٹ اٹ بی ہیلتھ. جیسے اب آنکھ والے معاملے کو لے لیں، کیونکہ اپیرنٹلی کورٹ کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹس دیا جا رہا ہے. ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے یا فردر کیا ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ بورڈ آف ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے، ناٹ اینی پولیٹیکل پارٹی اور ناٹ اینی عدالت، اور فار دیٹ میٹر. اینڈ دس ہز بین سیڈ. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا ویو رکھتی ہے؟ یو تھنک سو وٹ ایور ڈاکٹر زرکا از سیئنگ؟ میں بات کو تھوڑا سا پہلے سے کنٹینیو کروں گا. ڈپلومسی والے اینڈ سے ہنا بی بی نے بڑا اچھا فرمایا کہ انڈاؤٹڈلی the Field Marshal, the Honorable Prime Minister, the Honorable Deputy Prime Minister, they've all done a great job. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جو ڈپلومسی ہوتی ہے نا وہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، اٹس اے سیریز آف ایونٹس. اور میں بڑا پراؤڈلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وی ٹیک ایمینس پرائڈ ان چیئرمین بلاول، کہ جو آپ کو آئسولیشن سے ان کے ان دوروں نے نکالا جب انڈیا کی جنگ کے بعد. انفارچونیٹلی وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز، the people who should have been responsible did not do so well. جس کے بعد بلاول صاحب کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اور ان کو بھیجا گیا مختلف ممالک میں پاکستان کا کیس. آپ نام لے سکتے ہیں، عجیب ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں پہ نہ لگے، لے لینا. میں I like to stick to the positives. اچھا چلے اوکے. تو انہوں نے جو کیا تو اس پورے سیریز آف ایونٹس میں بلاول صاحب کا نام میں سمجھتا ہوں کہ میریٹوریسلی، ناٹ دیٹ کہ میں ان کی پارٹی سے ہوں، میریٹوریسلی ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. بالکل جی بالکل، کیونکہ ہی واز اے ویری پازیٹیو فیس فار پاکستان گلوبلی. تو پھر آپ شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کریں کہ سلیکٹ کس نے کیا تھا؟ انہوں نے بلاول صاحب کو، بلاول صاحب 100 مارکس. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس عید کے دن کتنا دل کھول کے آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی تعریف کر رہی ہیں. میں آپ کو عرض کروں جی،
جب یہ شہباز صاحب نے کہا تھا نا کہ بلاول صاحب آپ یہ دیکھیں, you will lead this, you go out in the world میں آپ کو and spread this message. جب نواز شریف صاحب پابند سلاسل تھے نا جی, جب نون لیگ والے بھی ان کو نہیں ملنے جاتے تھے, تو میں اور مخدوم احمد محمود صاحب 2 مرتبہ جیل گئے تھے ان کو ملنے. کیا بات, یہ دیکھیں یہ وزاداری. بالکل اسی طرح میں آج بھی دعا گو ہوں پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آج کے باربرکت دن کے صدقے ان کے لیے آسانی فرمائے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, وی آلویز وش ویل فار دا پیپل. بالکل. اب بات کی جائے کہ قید آسان ہے یا مشکل ہے, اب ہمارا اصل میں جو پیڈسٹل بار ہے نا جی, وہ بہت ہائی سیٹ کر دی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, جنہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی. 14 سال جیل, مشکلات, زبان کاٹ دی گئی, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا گیا. بھٹو صاحب واز ہینگڈ ایٹ دی ایج آف 53. بینش, ہی واز 53. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیٹ الون اینی ملٹری انسٹالیشن کسی تھانے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے نا, وہ تھوڑا سا ہائی ہے. بٹ میں پھر بھی اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے یہی, زرکا صاحبہ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو آپ ریڈ فلیگ کہیں گے یا اس کو ایک گرین ٹک دیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, ان کی اوپینین ہے, میں ان کی اوپینین کی قدر کرتا ہوں. ریڈ اور گرین, دیٹس ناٹ فار می ٹو جج, دیٹس فار دا سپریم کورٹ اینڈ دا. پر آپ کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے جو انسانی حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے. کچھ ایسا ہو رہا ہے, دیکھیں عوام کو گائیڈ بھی تو آپ نے کرنا ہے نا, کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا آصفہ بی بی the first lady even tweeted in favor of عمران خان صاحب's health اور ٹریٹمنٹ. جب کوئی اس طرح کی بات تھی کہ شاید کوئی ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی اس کو پبلک نہیں کیا گیا یا ٹریٹمنٹ کے بعد پبلک کیا گیا, تو اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی ملک کے خدا داد پاکستان کی فرسٹ لیڈی نے ٹویٹ کیا تھا. تو دیٹ از واٹ مائی لیڈرشپ ڈیسائڈز اینڈ دیٹ از واٹ آئی آلسو بلیو ان. تو میں تو پھر یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کے لیے آسانی کرے. جی ہنا پرویز بٹ صاحبہ, دل کھولیے اپنا, خان صاحب کو یہ آپ شو کریں عوام کو کہ وہ فری ہیں, مطلب آپ کے ساتھ اور زیادہ لوگوں کی سپورٹ آئی. بیدیش, ڈاکٹر زرکا نے خود ہی کہہ دیا کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. بالکل. سو رائٹ ناؤ دا لا از ٹیکنگ اٹس کورس. GHQ پہ حملہ کرنا کہیں بھی نا ایکسیپٹیبل ہے, جو 9 مئی کو ہوا. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی دوبارہ سائفر کی جو کنٹروورسی آئی, دیٹس اے کیس آف ٹریزن, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو ہم ایز سٹیزنس آف پاکستان یہی کہیں گے کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. ایک دوسری بات, جہاں تک علاج کی بات ہے, عمران خان صاحب کا جو جس طرح علاج ہے, بشرا بی بی کا علاج ہے, ان کی جو بھی دیٹ از بینگ ڈن ٹاپ ناچ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ ان کی پارٹی میں خود ہی اتنی انٹرنل کنٹروورسیز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بہنیں ملنا بھی چاہتی ہیں یا نہیں ملنا چاہتی ہیں. نہیں, بہنیں ملنا چاہتی ہیں, بٹ ایک ایس او پی ہوتا ہے جو کہ میں بار بار ویسے ہر فورم پہ بتاتی ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو سیاسی قیدی ہیں ان سے ایسے جرنلسٹ ہمیں بھی یہ موقع ملتا ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کہ آپ ان سے کریں کہ ایک لسٹ اندر جاتی ہے, جو قیدی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں, آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں, اور فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس قیدی کا ہوتا ہے. اگر انہوں نے فار ایگزامپل ہنا بٹ آپ کے نام پہ کاٹا لگا دیا تو پھر آپ اندر نہیں جا سکتی ہیں, چاہے جو چاہے مرضی. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ بینش دا وے دیئر پارٹی گاٹ اسکیٹرڈ, ہاں ٹھیک ہے, the way they did not stand up for their own leader. There's a difference. There's a difference. You know, you don't know what the game is inside. You know, ہمارے پہ بھی بہت مشکل ٹائم آیا تھا, لیکن تب مریم نواز شریف صاحبہ نے پارٹی کو کس طرح سنبھالا. کوئی ایک PMLN کا MPA بتا دیں مجھے جو چھوڑ کے گیا ہو مشکل وقت پہ. ان کی پارٹی تو اپنے اوپر خود کلہاڑی مار رہی ہے, ان کو تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ابھی جو سائفر کی کنٹروورسی, مطلب ایوری تھنگ, ایچ ون آف دیم اف یو لک ایٹ دا کیسز, تو آپ پھر لا کو لیٹ اٹ ٹیک اٹس کورس. اینڈ دا وے آئی تھنک ہی از بینگ ٹریٹڈ, آئی تھنک دیٹس ویری ویل, ہی از بین ٹیکنگ کیئر. اس کی ان کی آنکھ کی شکایت ہو, ان کی بیگم سے ملاقات ہو. اب یہ آپس کی بات ہے نا, اندر سے ایک لسٹ میں کیا آتا ہے, کس کو وہ ملنا چاہتے ہیں, کس کو وہ نہیں ملنا چاہتے, کس کو وہ لگتا ہے کہ
शायद वो कंट्रोवर्सी या फितना क्रिएट कर रहे हैं. सो वी डोंट नो दैट. सो लेकिन बिल्कुल ईद पे ये मौका है, हमें अपना दिल भरा करना चाहिए. लेकिन हम कुछ पैगाम भी तो देते हैं ना. हम पैगाम ये भी तो देते हैं अपने सिटीजन्स को कि आपने अपनी रियासत पे, वो रियासत जो आपकी माँ है, वो रियासत जो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर से हमारे पे दहशत गर्दी होती है, जिस तरह फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर्स डीबंक होती हैं, जिस तरह आर्मी के शोधा अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं, जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने ये पूरा ओवरऑल नॉट ओनली डिप्लोमेसी बट इवन लास्ट ईयर द वे इंडिया का अटैक किया, कंट्रोल, जिस तरह हमारे शोहदा ने अपनी कुर्बानियाँ दी. हमने जंग जीती तो भाई, हम अपने से इतने बड़े मुल्क से. कैसे हम अपने GHQ पे हमला करने को कह दें कि अपना दिल भरा करो और let the law not take its course. So I don't think this is a good message for you. यहाँ पे तो आपकी नो टॉलरेंस पॉलिसी है. ज़रका साहिबा, फाइनल बिट में आपसे लेना चाहूँगी. आई डोंट थिंक सो कि मुलाकातों से प्रॉब्लम है, क्योंकि खबरें आ रही होती हैं, हम इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं. प्रॉब्लम वो है कि मुलाकातों के बाद जो पैगाम आता है ना, वो मोस्टली ट्विस्टेड आता है या पता नहीं कैसे आता है. मसला उससे है जिससे मुलाकातों के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है लॉयर्स को तो मिलने देना जी. ठीक है, लॉयर्स को मिलने दें. पॉलिटिकल देखिए ये सब चीज़ें सलमान मैनेज हो सफदर साहब की जाती तो हैं. रेगुलरली मुलाकात होगी. नहीं रेगुलरली काम, बड़ी मुश्किल से मुलाकात 5 ये नोट महीने कर में लें एक आप, हिना दफ़ा. साहिबा. आप भी और नोट करें. देखिए जी. बात ये है कि जाहिर है जो बहनें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी जो दोस्त मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलने देते. दूसरी बात ये कि कैदे तन्हाई पे तो हैं खान साहब, और ये दिस इज़ नॉट रियली गुड. और जब वो कह रहे हैं कि उनके डॉक्टर से उनकी मुलाकात, तो उसमें क्या हर्ज है. अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो फिर क्यों नहीं मुलाकात कराते. सो दैट इज़ बात तो है. अब उसको आप जो भी कहें. सो मैंने तो सिर्फ ये बात की थी. देखिए मेरे कुछ कहने से हकीकत नहीं बदलती. हकीकत और असली बात ये है कि आपकी आवाम की परसेप्शन क्या है. बहुत कुछ बदलेगा डॉक्टर साहिबा. डिपेंड करता है कि आप किस फोरम पर और कैसे कह रही हैं. यू आर अ सिटिंग सेनेटर. मेरा मकसद ये कहने से, and people like you, there are only people like you who can make difference in the politics of this country. They can make it or they can break it. So never underestimate. जी, थैंक यू वेरी मच. बट द थिंग इज कि परसेप्शन, हम कहने से मेरा मकसद ये था कि हम जो मर्जी कह लें, इट इज़ द परसेप्शन. सामने जो बैठा है ना, जो जिसकी ज़बान नहीं है, मेरे मुंह में तो ज़बान है ना, मैं मीडिया पे बैठी हूँ, जिसकी ज़बान नहीं है, जो देखने वाला है उसकी परसेप्शन क्या है, उससे आप पूछें. उसकी परसेप्शन ये नहीं है जो हिना साहिबा कह रही हैं, वो तो बड़ी अच्छी तरह कह रही हैं, उनके आई थैंकफुल टू हर, लेकिन परसेप्शन ये नहीं है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको दोबारा से देखा जाए, उनकी तरफ, हुकूमत की तरफ से नरमी दिखाई जाए. लेकिन जो SOPs हैं, मसलन कि बाहर आके कोई ऐसी बात नहीं करनी या सोशल मीडिया को मैनेज करना है, तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द SOP एंड इट शुड बी. ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन नजर ये आना चाहिए कि खान साहब के साथ इंसाफ हो रहा है और अच्छी तरह से उनको इज्जत के साथ पॉइंट इज टेकन. मैं आप तीनों को अपनी तरफ से ईद का यही मैसेज दूंगी कि आप तीनों हजरात और आप जैसे जितने भी लोग हैं वो इस ईद को बहुत अच्छे से एंजॉय करें. क्योंकि भाईजान, मैं जैसे पहले ही बता रही हूँ कि इस ईद के फ़ौरन बाद जैसे तीसरा दिन ख़त्म होना है ना, बजट की मारामारी, लंबे लंबे सेशंस, आवर्स ऑफ डिस्कशंस, अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द पीपल, एंड डेफिनेटली ऑपोजिशन, माशाल्लाह ऑपोजिशन को सलामत रखे, तो ऑपोजिशन ने भी अपना एहतजाज करना है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द नर्व्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस, इररिस्पेक्टिव कि उनका ताल्लुक नून लीग से हो, उनका ताल्लुक PTI से हो या उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो. हमारी ये कोशिश बिल्कुल रहेगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेट इट बी PTI, लेट इट बी PMLN, लेट इट बी पीपल्स पार्टी, लेट इट बी MQM, लेट इट बी जमीयत उलमा इस्लाम पे, और अगर मैं किसी पार्टी को मिस कर रही हूँ, इवन देन ऑल्सो यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम सीधी बात के प्लेटफॉर्म तक आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक हमें मौका मिलेगा. लेकिन अभी के लिए अपनी ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा. ईद मुबारक. अल्लाह हाफ़िज़.